الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق اللہ و مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ درس قرآن کا سلسلہ العلم نور پر جاری و ساری ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی لا ریب بے عیب کتاب کا درس جو ہے وہ بڑی روٹین سے اور بڑی جد و جہد کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ الرحمن جاری و ساری رہے گا۔ میں تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ تمام دوست احباب میرے اس درس قرآن کو، اس درس کو سنا بھی کریں، دیکھا بھی کریں اور لوگوں تک پہنچایا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے کانٹیکٹس کے اندر اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ درس قرآن جو ہے یہ سلسلہ پہنچ سکے۔ احبابی ذی وقار، اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے چاند کے متعلق، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ کیوں کر گھٹتے بڑھتے ہیں، فرمائیے قل کہہ دیجئے یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم داخل ہو وہ گھروں میں ان کے پچھواڑے سے، ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ واتوا البیوت من ابوابها، اور آیا کرو گھروں میں ان کے دروازوں سے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرتے رہو اللہ سے اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مقدسہ کے اندر ایک سوال اور دوسرا ایک معاملات ہوتے تھے، تو اس معاملے میں یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی، اس رسم کو بھی ختم کیا گیا۔ پہلے نمبر پہ جو سوال تھا وہ چاند کے بارے میں تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے یہ پوچھا، اور یہ کن کے بارے میں؟ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ بن غنم انصاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ چاند شروع میں باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ نور سے بھر جاتا ہے، اور پھر باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے جس طرح پہلے ظاہر ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ ایک ہی حالت پر کیوں نہیں رہتا؟ تو اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کی یہ منشا و مرضی ہے، وہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے کہ دیکھو ایک چیز کو میں پیدا کرتا ہوں، وہ باریک ہے، بالکل چھوٹی ہے، پھر موٹی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ پھر اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے۔ یعنی کہ کوئی چیز اپنی مرضی نہیں کر رہی، یہ اللہ کی منشا و مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ تو ہوتا کیا تھا زمانہ جاہلیت میں؟ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب احرام باندھتے
تو دروازوں کی بنسبت جب انہیں کوئی گھروں میں کوئی کام ہوتا، کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ پھر دروازے سے نہیں آتے تھے، پیچھے سے دیوار کو پہلے سوراخ کرتے، پھر اس کے ذریعے آتے اور جو کام ہوتا تھا وہ کرتے، یا کوئی کسی چیز کا کہنا بھول جاتے تو وہ آ کر کہہ دیتے تھے۔ تو اس چیز کو ختم کیا، یہ مشقت تھی احرام باندھنے والوں کے لیے، تو اس مشقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ان آیات بنیات کے ذریعے جو ہے وہ ختم کیا۔ تو یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔ ہوا کیا کہ حضرت ابن عباس سے نقل ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کی زیارت سے روک دیا گیا، پھر مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر صلح فرمائی، مصالحت کی کہ اس سال آپ واپس تشریف لائے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عمرہ کے لیے تشریف لے آئیں۔ جب اگلا سال آیا تو حضور پر نور شافع یوم النشور، جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمرہ کی تیاری کی۔ صحابہ کو یہ خوف ہوا کہ قریش اپنا وعدہ پورا نہ کریں گے، کیونکہ اس سال میں بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، اور صحابہ کو یہ خوف ہوا کہ مسلمانوں کو مسجد حرام کی زیارت سے روک دیں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے شہر حرام میں جنگ کرنے کو ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اب بھی یہ باز نہ آئیں تو تمہیں کھلی چھٹی ہے۔ ہاں فرمایا لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان سے جنگ کرو جن سے تم جنگ کی توقع رکھتے ہو، عورتیں، بچے، بوڑھے، راہب، اور جو تمہیں سلامتی کا پیغام دے ان کو قتل کر کے حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب لشکر بھیجتے تو فرماتے اللہ کے نام سے جنگ کا آغاز کرنا، اسی کی اطاعت میں جنگ کرو، جو اللہ کا انکار کرے اسی سے جنگ کرو، دھوکہ نہ دو، وعدہ خلافی نہ کرو، عورت، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ کی تعلیم فرمائی۔ آج یہ جو مجاہدین بن کے یہ دہشت گرد بچوں پہ حملہ کرتے ہیں، جو پھر نام لیتے ہیں جہاد ہم کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے تو غیروں کے بچوں کو بھی مارنے سے منع فرمایا ہے، غیروں کے بچوں کو، کفار کے بچوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ تم تو اپنی قوم کے بچوں کو مار رہے ہو، اپنے مسلمان بچوں کو شہید کر رہے ہو، اسکولوں پر حملے کر رہے ہو۔ آرمی پبلک اسکول پر حملہ کچھ سال پہلے ہوا۔ یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کا خیال رکھنے کو حکم ملتا ہے۔ آگے اللہ فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ، اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ خود تم سے جنگ کرنے لگیں، سو اگر وہ لڑیں تم سے تو پھر قتل کرو انہیں، یہی سزائے ایسے کافروں کی۔ یعنی مسجد حرام سے ہوا کیا کہ یہ پہلے، لیکن اس کے بعد جو ہے وَلَا تُقَاتِلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یعنی مسجد حرام میں
ان کو قتل نہ کرو جب تک وہ تمہیں نہ کچھ کریں. اور پھر فرمایا مکہ سے انہوں نے تمہیں نکالا، تم بھی انہیں نکال دو. فتح مکہ کے روز جو مسلمان نہ ہوئے تھے انہیں بھی مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا تھا. اور ایسا وقت آیا ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور انہیں مسجد حرام سے روکنا اللہ تعالیٰ کے ہاں قتل سے بھی زیادہ گناہ کا باعث ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کو قتل کرنے کی اجازت دی. ابن جریر نے مجاہد اور دیگر صحابہ کرام سے اسی طرح نقل فرمایا ہے. حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اس روز سے حرمت بخشی جس روز سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، اور قیامت تک اس کی حرمت اسی طرح باقی رہ گئی. اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے قتال حلال نہیں تھا، میرے لیے بھی یہ حلال نہیں ہوا مگر دن کی کچھ ساعتوں میں. یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ تا قیامت حرام رہے گا. اس کے کانٹے کو نہ کاٹا جائے اور نہ ہی اس کے شکار کو بھگایا جائے. یعنی اگر کوئی یہاں پر شکاری بھی کوئی جانور بھی آ جاتا ہے تو اس کو بھی بھگانا نہیں چاہیے. یہاں پہ امن ہے اور کوئی وہاں پہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ وہاں کوئی شکاری جانور بھی کسی چیز کا شکار نہیں کرتا. ان کو بھی اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل عطا فرمائی ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اگر وہ قتال اور کفر سے روک جائیں، قتل و غارت سے روک جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہ بخش دے گا اور وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور لڑتے رہو ان سے جہاں تک کہ نہ رہے فتنہ فساد اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں پر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنی مال و دولت کو محفوظ کر لیا. فرمایا مگر اسلام کی وجہ سے جو لازم ہو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کا حساب اللہ تعالیٰ لینے والا ہے. تو حضرات گرامی قدر یعنی کیا حکم ہے کہ ان سے لڑو. یہاں پر ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد بن اسود سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اگر میں ایک کافر سے ملوں، ہم آپس میں لڑ پڑیں، وہ میرے ایک ہاتھ پر تلوار مارے اور اسے کاٹ دے، پھر مجھ سے بچنے کے لیے درخت کی پناہ میں ہو جائے، جب میں اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھوں تو وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا اس کے یہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر دوں؟ فرمایا تم اسے قتل نہ کرو. عرض کی یا رسول اللہ اس نے تو میرا ہاتھ کاٹا. حضور نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو وہ اس جگہ پر ہوگا جہاں تو قتل کرنے سے پہلے تھا. یعنی فرمایا حضرت مقداد نے یا رسول اللہ میں کسی کافر سے لڑوں اور وہ مجھے میرے ساتھ لڑے حتیٰ کہ میرا ایک ہاتھ کاٹ دیں اور پھر وہ ایک درخت کی اوٹ میں ہو جائے، سہارا لے لے، اور میں جب اس کو قتل کرنے لگوں تو وہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میرے لیے کیا حکم؟ حضور نے فرمایا اسے تو قتل نہ کرنا. اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو وہ اس جگہ پر ہوگا جہاں تو قتل کرنے سے پہلے تھا. وہ اس جگہ پر ہوگا جہاں تو قتل کرنے سے پہلے تھا، اور تو اس کے مقام پر ہوگا جس پر وہ یہ کلمہ کہنے سے پہلے تھا. اللہ اکبر.
آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلہ ہے۔ ساری حرمتوں میں فریقین کے رویے میں برابری چاہیے۔ جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو، لیکن اسی قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، جان لو یقیناً اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ شہر حرام سے مراد ذیقعدہ ہے، جس مہینے میں تم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور عمرہ کی قضاء کے قصاص کا معنی مساوات ہے، یعنی ہر وہ حرمت جس میں قصاص اور مساوات جاری ہوتی ہے وہ ساری کی ساری حرمت کے بدلے حرمت ہے، اور باقی جس مہینے میں یہ سارا کچھ ہوا اسی مہینے کے بدلے وہ مہینہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کی قضاء کے لیے تشریف لے گئے، مسلمانوں کو خوف لاحق ہوا کہ مشرک وعدہ کی پاسداری نہ کریں گے، بیت اللہ کی زیارت سے مسلمانوں کو روک دیں گے، جس طرح انہوں نے گزشتہ سال ہی لے بانے کیے، تو اور جنگ حرم احرام اور حرمت والے مہینے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ کرنے کی اجازت دی اور کہا یہ شہر حرام کے بدلے میں ہے، یعنی اگر وہ حرم پاک میں حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کرے تو تمہارے ساتھ جنگ کرے، تو تم بھی ان سے اب پیچھے نہیں رہنا، جنگ کرو گے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ یہ اس کا بدلہ ہے۔ کیونکہ ابتدا نہیں کرنا، لیکن اگر ابتدا وہ کریں تو پھر رکنا نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں، اور اچھے کام کیا کرو، بے شک اللہ محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ اب فرمایا تم اپنے اموال اپنی مال جہاد میں صرف کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو عزت عطا فرمائی، اس کے مددگار زیادہ ہو گیا، ہم میں سے بعض نے جسے صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جب انصار مدینہ کے حوالے سے، تو اسلام کو رب تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، اس کے مددگار زیادہ ہو گئے۔ ہم میں سے بعض نے بعض سے رازدارانہ انداز میں کہا کہ ہمارے اموال تباہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، کاش ہم اپنے اموال میں رہیں اور جو ضائع ہو چکا ہے اس کو درست کریں۔ ہم نے جو کچھ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں نہ ڈالو اور اچھے کام کیا کرو۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تہلکہ سے مراد اموال کی حفاظت اور ان کی اصلاح اور غزوات کو چھوڑنا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اگر فرمایا کہ اگر تم غزوات کو چھوڑ دو گے تو دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے، تو لہٰذا جو جہاد اور دیگر مواقع پر مال جو خرچ کیا جاتا ہے اس سے باز نہیں آنا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا آخری جہاد قسطنطنیہ کا جہاد تھا، وہیں آپ شہید ہوئے اور قسطنطنیہ کی دیوار کے پاس دفن کیے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار جو ہے وہاں پر قسطنطنیہ کے دیوار کے پاس آپ کو دفن کیا گیا۔ لوگ ان کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فوت ہوا جب کہ اس نے جہاد نہ کیا اور نہ ہی اس نے اپنے آپ کو جہاد پر برا کہا تو وہ نفاق کے ایک حصے پر مرا۔ تو یہ اس آیت مقدسہ میں رب کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ذکر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے گویا آپ اس کا دیدار کر رہے ہیں، یعنی
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبریل امین نے عرض کی مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گویا آپ اس کا دیدار کر رہے ہیں، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں تو دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کرو کہ تم اس کی عبادت میں اتنے مگن ہو جاؤ کہ گویا آپ اس کا دیدار کر رہے ہیں، اور اگر نہیں تو یہ تو ضرور دیکھے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ دیکھ ضرور رہے۔ یہاں پہ مجھے نا بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آئی، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے موٹر وے پر موٹر کی پولیس والے نے پکڑا اور دھر لیا اور مجھے مارا پیٹا، گھسیٹتے ہوئے مجھے جو ہے نا انہوں نے گاڑی میں ڈالا اور طرح طرح کی باتیں کی کہ یہ ڈرامے کرتا ہے، یہ بہانے بازی ہیں، اس کی ٹانگیں ٹھینگیں، ٹھڈے مارے، سب کچھ کیا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو جن کی تم نوکری کرتے ہو نا، جن کو خوش کرنے کے لیے تم یہ کر رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہے، لیکن جن کی میں نوکری کر رہا ہوں نا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر حضور کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین عمر فاروق سے روایت ہے، جبریل امین نے عرض کی مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ حضور نے فرمایا آپ اللہ کی عبادت کریں گویا آپ اس کا دیدار کر رہے ہیں، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی حضور قلب اور خشوع کے ساتھ عبادت کرے۔ راہ معاملات میں احسان تو رسول اللہ فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام، اسلام میں افضل کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، صحیحین میں ان الفاظ کے ساتھ روایت مروی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو تم میں سے ازروئے اخلاق کے بہترین ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا ہے، جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، جب ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ یعنی ذبح کرنے کے حوالے سے بھی حکم ہے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے آج کا درس قرآن پورا سنا ہے، میری دعا ہے اللہ ان کی یہ چند گھڑیوں کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے لیے ذریعہ بخشش فرمائے۔ میرے لیے، میرے ماں باپ، بہن بھائی، جتنے بھی آباء و اجداد میرے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے، ان کے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔